کیا کہہ رہا ہے، کائنات میں غور و فکر کرو، زمین میں غور و فکر کرو، آسمان میں غور و فکر کرو، ایک ایک شے میں قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ آپ غور کریں۔ یہ پہلے بھی ضروری تھا، اور میں نے عرض کر دیا کہ اب تو میدان ہی تحقیق کا ہے، ریسرچ کا میدان ہے، اور ہر طرف آپ نے دیکھا ہوگا سائنس 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 ہو رہی ہے۔ تو فی زمانہ تو ایک مسلمان کے لیے اور ضروری ہو جاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم مسلمان اس میدان کے اندر پیچھے ہیں، اور پیچھے صرف اپنی وجہ سے ہیں کہ ہم نے تدبر اور تفکر کیا نہیں ہے۔ اب تفکر کا خالی آپ فائدہ دیکھ لیں کیا ہے، ایک تو وہ جو شرعی فائدہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، جو اس کا ثواب ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ اس کے لیے تو ایک روایت ہی کافی ہے کہ ایک گھڑی آپ تفکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اس کی عبادت کے ثواب دیکھیں تو وہ 50 سال تو 60 سال وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن ویسے تفکر کے کتنے فوائد ہیں ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، یہ کتنا ضروری ہے کہ وہ تدبر اور تفکر کرے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم غذا کھاتے ہیں، اور غذا کیوں استعمال کی جاتی ہے؟ ایک غذا وہ ہے کہ جو ساری ہم استعمال کرتے ہیں، اور ایک غذا وہ ہے جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اس غذا کی طرف آؤ۔ یعنی ہم جو غذا استعمال کریں تو یہ ہمارے جسم کو فائدہ دے رہی ہے، لیکن وہ غذا وہ ہے کہ جس سے آپ کی روح، آپ کی دماغ، آپ کے دل کو فائدہ ہوگا۔ وہ روح وہ ہے، وہ غذا وہ ہے کہ جو آپ کی روح تک کو یعنی سیراب کرتی ہے اس غذا کی طرف آنے کے لیے۔ اور وہ غذا کون سی ہے؟ قرآن کے اندر آپ دیکھیں تو وہ آیات آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گی، جب ہم آگے تھوڑا سا چلیں گے آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی۔ فکری جو غذا ہے اس کی بہت ضرورت ہے ہم مسلمانوں کو کہ ہم غور کریں اور تدبر اور تفکر کریں۔ انشاءاللہ جب ہم تفکر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ روح کے اندر بالغگی بھی آئے گی، اور شعور کے اندر دیکھیں گے انشاءاللہ، علم و معرفت کے اندر دیکھیں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں اور کیا انقلاب آتا ہے۔ ایک حدیث موجود ہے، میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، قرآن مجید کے بارے میں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اور یہ اس وقت کی بات ہے، دیکھیں قرآن تو بعد میں آ رہا ہے، لیکن اس وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں اپنے محبوب کو ایک کتاب دینے لگا ہوں، مثل کتاب احمد بین الکتب کوعاء فیہ لبن کلما مخضتہ اخرجت زبدہ۔ فرمایا کہ میرے کلیم جو کتاب میں اپنے محبوب کو دوں گا، اس کتاب کی مثال ایک برتن جیسے ہے، وہ برتن کے جو دودھ سے بھرا ہوا ہو، اور ایسا دودھ کہ اسے جو بھی بلوئے تازہ مکھن نکالے گا، اور کبھی وہ دودھ لسی نہیں بنے گا۔ اب اندازہ لگائیے، فرمائے کہ یہ نہیں ہوگا کہ قرآن جس دور میں اتر رہا تھا اس میں اصحاب کے لیے تو وہ مثال ایسے ہو کہ جیسے دودھ ہوتا ہے، اسے جو بھی گرم کرے گا اسے مکھن نکالے گا، لیکن جو بعد کے تابعین ہیں یا بعد کے لوگ ہیں ان کے لیے وہ لسی بن جائے۔ فرمایا نہیں، وہ کتاب ایسی ہے کہ جو بھی جس زمانے میں بھی آئے گا، جس طرح دودھ کو ابالو تو مکھن حاصل کیا جاتا ہے، اسی طرح قرآن کی مثال ہے، وہ جب جس زمانے کے لوگ آئیں قرآن میں تدبر کریں، قرآن میں تفکر کریں، قرآن کو پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، تو فرمایا ان کو ہر زمانے کے لیے وہ کتاب کافی ہوگی، کبھی لسی نہیں بنے گی کہ اب لسی بن گیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس کو پینے کا فائدہ ہے اور نہ ہی اس میں سے مکھن نکل رہا ہے۔ کہا نہیں، جس زمانے میں کوئی لوگ آئیں گے اس کو پڑھیں گے اور اس سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہیں گے تو یہ کتاب ہدایت اور کتاب نور ان کو ہر زمانے کے اندر فائدہ پہنچائے گی۔ اب آپ توجہ کریں، جو آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن اور تفکر کائنات، تو میں آپ کو بتاؤں ایک بات کہ اس کے اوپر کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، چونکہ آیات اتنی زیادہ ہیں جس کے اندر قرآن ہمیں کائنات میں تفکر کی دعوت دے رہا ہے۔ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اتنی آیات کے اندر دعوت دی گئی ہے اور ہمارا اس طرف خیال ہی نہیں ہے، ہمیں اس کی خبر ہی نہیں ہے، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی تدبر اور تفکر کیا ہی نہیں ہے۔ اب آئیے ذرا میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرتا ہوں جو بڑی مشہور و معروف آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ فرمایا زمین و آسمان کو جو ہم نے پیدا کیا ہے اس میں بھی نشانیاں ہیں
اور پھر رات اور دن کے اختلاف میں بھی نشانیاں ہیں، یعنی رات کے دن کا اختلاف کہ دن آ رہا ہے تو رات جا رہی ہے، رات آ رہی ہے تو دن جا رہا ہے۔ لیکن مطلب یہ کہ یہ کس کے لیے ہے؟ فرمایا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگوں کے لیے، سمجھ والوں کے لیے ہے نشانی، اور بے سمجھ کے لیے یہ ہے کہ وہ کہے گا رات ہو گئی ہے تو میں سو جاتا ہوں، دن نکل آیا تو کاروبار میں نکل جاتا ہوں۔ تو اس کے لیے رات اور دن کا یہی فائدہ ہے کہ رات سونے کے لیے ہے اور دن کاروبار کے لیے۔ لیکن عقل مند کے لیے نشانی ہے کہ یار یہ کیسے ممکن ہے کہ اندھیری رات ہے، انسان اپنا آپ نظر نہیں آ رہا، اور اچانک ادھر سے سورج طلوع ہوتا ہے اور ہر شے نظر آ رہی ہے، آسمان تک اس کی نظر جا رہی ہے، تھوڑی دیر پہلے اس کو اپنی اعضاء صحیح نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو یہ ایک نشانی ہے اگر اس کے اندر کوئی تدبر اور تفکر کرے۔ اسی طرح آپ دیکھیے ذرا ایک اور آیت ہے، کیا خوبصورت آیت ہے۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک مولا کائنات کا ایک قول ہے وہ آپ کے سامنے میں عرض کر دوں۔ ہم جتنی قرآن کو جتنا پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قرب قیامت ہے، حضرت مولا کائنات سے خدا کیا فرماتے ہیں، ان کا کیا مقام ہوگا اور علمی لیول کیا ہوگا، اور ان کے لیے قرآن ان کو کیا کیا راستہ دکھاتا ہوگا۔ کیونکہ آج کی جو علماء بھی ہیں، چاہے وہ اتنے بڑے منصب پر بھی ہوں، لیکن وہ کبھی قرآن سے اس طرح حاصل نہیں کر سکتے جس طرح مولا کائنات نے یا ان اصحاب نے حاصل کیا۔ یہ تو بات کنفرم ہے، اگرچہ قرآن قیامت بھی کافی ہے، قرآن میں کمی نہیں ہے، لیکن ہر صدی کے بعد جو علماء آ رہے ہیں تو اس میں تو کمی آ رہی ہے۔ جو اصحاب جس لیول پہ تھے اس پہ آج کے علماء تو لازمی بات نہیں ہے۔ ایک بات صرف یاد رکھیے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ لو شئت لأوقرت 70 بعیرا من تفسیر فاتحۃ الکتاب۔ فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو وہ 70 اونٹوں کا بوجھ بن جائے گی، صرف سورہ فاتحہ کی، اکیلی سورہ فاتحہ کی تفسیر، اور 70 اونٹوں کا بوجھ بنے صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن میں کیا کچھ ہے، ان کے علوم کے خزانے، معرفت کے خزانے، اس میں زمین و آسمان کائنات میں جو کچھ ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے، وہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ اچھا، جن علماء کی رسائی ہے، جو عوام پڑھنے والی ہے، جس کا جو علمی لیول ہے، اس کی ذہنی جو فکر ہے، جہاں تک اس کی رسائی ہے، بہرحال اگر وہ قرآن کو پڑھتا ہے تو انشاءاللہ اس کے علمی لیول کے مطابق، اس کے نالج کے مطابق قرآن اس کو ضرور یعنی فائدہ پہنچائے گا۔ یہ نہیں آپ کہیں کہ جی ہم اصحاب کے دور میں نہیں ہیں تو ہمیں تو فائدہ نہیں ہوگا، نہیں، آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ آپ کے گھر سے پریشانی تو دور ہو سکتی ہے، آپ قرآن تو پڑھیں، آپ کی رزق میں برکت تو آ سکتی ہے، آپ قرآن کو پڑھیں، آپ بچوں کی تربیت اچھی کر سکتے ہیں، قرآن کو پڑھیں، یعنی جہاں تک آپ کی رسائی ہے وہاں تک تو آپ قرآن کو پڑھیں۔ اگر آپ بیٹھ گئے ہاتھ باندھ کے کہ جی میرے پاس تو وہ لیول نہیں ہے، تو بھائی ٹھیک ہے، آپ کے پاس وہ نہیں ہے جو مولا کائنات کے پاس تھا، لیکن کچھ تو آپ حاصل کر سکتے ہیں نا قرآن سے۔ تو میں کہتا ہوں کچھ نہیں، آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں قرآن سے۔ ایک آیت اور سنیے گا ذرا، آپ ذرا توجہ کیجیے گا، یہ بھی آیت کیسی خوبصورت ہے اور کیا زبردست آیت ہے۔ فرمایا یہ ہے سورہ البقرہ کی آیت 164 نمبر آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا بالارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ ابھی ایک آیت ہے، اس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، یقین مانے ایک ایک لفظ کیا خوبصورت ہے۔ اب توجہ سے ذرا ترجمہ سنیے گا اس کا۔ فرمایا بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کی گردش میں اور جہازوں یعنی کشتیوں میں جو سمندر میں لوگوں کو نفع پہنچانے والی چیزیں اٹھا کر چلتی ہیں، اور اس بارش کے پانی میں جسے اللہ آسمان کی طرف سے اتارتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کرتا ہے، وہ زمین جس میں اس نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے ہیں، اور ہواؤں کے رخ بدلنے میں، اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان حکم الہی کا پابند ہو کر چلتا ہے، ان میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ایک ایک شے میں نشانی اللہ نے رکھی ہے، لیکن اس کے لیے جو اس میں تدبر کرے گا، جو اس میں تفکر کرے گا،
آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اتنے بادل آتے ہیں اور کالے بادل، پھر گرجنے والے بادل، انسان کہتا ہے کہ اب تو بارش کو کوئی روک ہی نہیں سکتا کہ دن کے اندر اندھیرا چھا جاتا ہے، لیکن اچانک کیا ہوتا ہے، سارے بادل ختم ہو جاتے ہیں اور دن نکل آتا ہے، بارش کی ایک بوند تک زمین پہ نہیں آتی۔ تو ہم نے کبھی تدبر کیا کہ بھائی میری تو عقل کہہ رہی تھی کہ بھائی بارش کو کوئی روک ہی نہیں سکتا کہ دن میں رات ہو گئی ہے اور کالے بادل ہیں، گرج رہے ہیں، آپ نے سارا سامان سمیٹ لیا، اپنے کمروں میں لے گئے کہ بارش آنے والی ہے، لیکن ایک بوند زمین تک نہیں آئی، اور منٹوں کے اندر موسم ایسے صاف ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بادل آئے بھی تھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہلکے ہلکے بادل ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہوتے ہیں بارش نہیں آئے گی، محکمہ موسمیات والے بھی کہہ دیتے ہیں بارش نہیں آئے گی، اور اچانک سے ایسے بادل آتے ہیں، ایسے بارش برستی ہے، انسان کی عقل حیران ہوتی ہے یہ سب کیا ہے۔ میں اگر تم تدبر اور تفکر کرو تو ہر شے کے اندر تمہارے لیے فائدہ ہے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب تم تدبر اور تفکر کرو گے اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلے گا کہ تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، تم رب تک پہنچ جاؤ گے۔ اس لیے بڑے بڑے سائنٹسٹ جب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو اینڈ پہ جا کے اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ہاں اس کائنات کے بنانے والا کوئی ہے، ورنہ یہ کائنات کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ تو آج کا ہمارا موضوع قرآن اور تفکر کائنات اتنا وسیع موضوع ہے، ماہ مبارک کے بعد بھی ہم اس کو بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور بڑا واضح اور کھول کے انشاءاللہ ایک آیت کو بیان کریں گے کہ دیکھیں کئی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے مشاہدہ کی ہیں، ہمارے تجربہ کی باتیں ہیں، اور قرآن نے ایک ایک لفظ پر جیسے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے۔ میں نے پچھلے ماہ مبارک میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ علم وہ ہے جو ہمارے سامنے ہے، قرآن کے اندر وہ علوم بھی موجود ہیں جن تک عام لوگوں کی رسائی ہے ہی نہیں، ان کی رسائی ہے جو خاص اللہ کی طرف سے وہ باقاعدہ وہاں مقرر ہوتے ہیں کہ ہر لفظ کا ایک معنی ظاہر ہے، پھر اس کا معنی باطنی ہے، پھر ہر لفظ کا معنی پچھلے لفظ کے ساتھ، پھر ہر لفظ کا معنی اگلے لفظ کے ساتھ، تو یوں یہ کئی لاکھ علوم ہو جاتے ہیں جو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے، ہمارے علم کی کمی ہے، ہمارے ذہن کی کوتاہی ہے، ہم قرب قیامت میں آئے جو مرضی کہہ لیں، لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اصحاب کہتے تھے اگر ہمارے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو وہ بھی قرآن سے تلاش کر لیتے ہیں۔ یہ تو ماننا پڑے گا کہ صحیح روایت ہے، مستند حدیث کی روایت موجود ہے، اصحاب وہ کیسے تلاش کر لیتے تھے؟ آخری بات وہ اس لیے تلاش کر لیتے تھے کہ ان کی رسائی وہاں تک تھی۔ میں کہتا ہوں چلو آپ اونٹ کی رسی نہ تلاش کرو، آپ کوئی اور اونٹ کی رسی، چلو اونٹ کو چھوڑ دو، زمانہ بدل گیا، اونٹ کی جگہ گاڑیاں آ گئی ہیں، اب گاڑیوں کو نہ تلاش کرو۔ میں کہتا ہوں اگر ان کو اونٹ کی گم ہوئی رسی قرآن سے مل سکتی تھی تو ہماری گم شدہ عزت ہمیں کیوں نہیں مل سکتی؟ مسلمانوں کی جو عزت کھو گئی ہے، ان کا جو مقام و مرتبہ کھو گیا ہے، یہ تو فیصلے کرتے تھے زمین میں، یہ تو دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے آئے تھے، اور لیجوزہرہ علی الدین کلہ بتا رہا ہے کہ مسلمان حکومت کرنے آئے تھے۔ آج در در پہ مسلمان بھیک مانگ رہا ہے، کبھی کس ملک کے سامنے۔ چلو گاڑیاں تلاش نہ کرو، اپنی کھوئی ہوئی عزت بھی قرآن سے تلاش کر لو، اپنا کھوئے ہوا مقام بھی قرآن سے تلاش کر لو، یہ تو آسان ہے۔ لیکن آسان اس لیے ہے جس کو قرآن کہتے ہیں آ کے تلاش کرے، کوئی تھوڑا سا وقت دے، جو کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، نماز پڑھ کے میں بھاگ کے جا رہا ہوں، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے سب کچھ ہے کہ جو قرآن کو اپنا امام مانتا ہے۔ ہم الحمدللہ قرآن کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم اپنا قرآن کو رہنما مانتے ہیں، ہم قرآن کو اپنا راہبر مانتے ہیں، ہمارے لیے انشاءاللہ ہے۔ اور آپ یقین کیجئے گا اگر سلسلہ جس طرح چلا ہوا ہے اگر یہ چلتا رہا آپ دیکھیں گے اس کی برکات کا ظہور ضرور ہوگا، چونکہ اللہ کے معبود کی زبان پر ہمیں اتنا یقین ہے کہ علماء کہتے ہیں آنکھ سے دیکھ کر، اپنی آنکھ سے دیکھ کر اتنا یقین نہیں آتا جتنا حضور کی زبان پر ہمیں یقین ہے۔ کسی نے کہا نا کہ اللہ کو دیکھا نہیں ہے، رب کو دیکھا نہیں ہے، تو پھر علماء نے یہ جملہ لکھا کہ ہم رب کو دیکھ بھی لیتے اپنی آنکھ سے، اس سے زیادہ ہمیں یقین ہے محبوب کی زبان پر کہ شاید ہماری آنکھ دھوکہ کھا سکتی ہے، محبوب کی زبان دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ یہ ہماری محبت ہے۔